اور اپنے رب کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کرتے رہو، شام کے اوقات میں بھی اور صبح کے اوقات میں بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، اللہ کی آیات میں، جو اس کے اندر بھی کوئی تلاش کرتے ہیں تنقید کرنے کی کوئی جگہ، کوئی انگلی رکھنے کی، اور وہاں سے جو ہے وہ مختلف اعتراض کرتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی ایسی سند کے جو ان تک پہنچی ہو وہ جھگڑتے ہیں، کج بحثی کرتے ہیں۔ ان فی صدورہم الا کبر، اصل میں ان کا مرض یہ ہے کہ ان کے سینوں میں کبر ہے، تکبر ہے، غرور ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ما ہم ببالغیہ، اور وہ اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ فاستعذ باللہ، تو اے نبی آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، ان کی حرکتوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، اس کے اندر آ جائیے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین یعنی کل کائنات کا پیدا کرنا زیادہ بڑا کام ہے انسانوں کی تخلیق سے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، یعنی یہ کہتے تو ہیں کہ اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ تو مانتے ہیں کہ اتنی وسیع اور اس کائنات اللہ نے پیدا کر لی، آسمان، زمین، سورج، چاند، تو کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا انسان کو؟ اس پر انہیں بڑا شبہ ہے کہ نہیں، اللہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا۔ تو یہ اس کے حوالے سے کہا گیا وہ بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی شے مان رہے ہیں تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ وما يستوي الاعمى والبصير، اور برابر نہیں ہے ایک وہ کہ جو اندھا ہے اور دوسرا وہ کہ جسے اللہ نے بصیرت اور بصارت سے نوازا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہ وہ کہ جو ایمان لایا اور جس نے عمل اچھے کیے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ کہ جو برے عمل کرنے والا ہے، جو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو ان کا انجام بھی برابر نہیں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ سب کو برابر کر دے گا؟ اگر دوبارہ نہ اٹھایا اللہ نے تو یہ تو برابر ہو گئے، موت نے برابر کر دیا۔ تو یہ اس کو دلیل ہے عقلی اعتبار سے بھی کہ تم دیکھتے ہو، ایک یہ ہے، ایک اندھا ہے جو آنکھیں بند کیے ہوئے حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتا، انکار کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے۔ دوسرا وہ ہے جسے اللہ نے سمجھ بوجھ عطا کی ہے۔ ایک وہ ہے جو اچھے عمل کر رہا ہے، صاحب ایمان ہے، ایک وہ ہے جو سیاہکار ہے، بدکار ہے۔ کیسے برابر ہو جائیں گے؟ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم نصیحت تم اخذ کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت جو ہے وہ لازماً آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے، ایمان لانا نہیں چاہتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دیکھیے اس میں پھر دعا کا مضمون آ گیا، اور کہا تمہارے رب نے صرف مجھے پکارو، ادعونی، دعا کرنی ہے، پکارنا ہے تو مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری فریاد رسی کروں گا، میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری مشکلات رفع کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ کہ جو تکبر کرتے ہیں میری بندگی سے۔ اس بات کو کھولیں گے تو یوں ہوگی کہ جو لوگ تکبر اور غرور کی وجہ سے میری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور میری بندگی نہیں کرتے، تکبر اور غرور، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اللہ کو کیوں پکاریں؟ ہم جو ہیں ہمیں بھی تو صلاحیت دی ہے، ہمارے پاس بھی عقل ہے، ہم خود معاملے کو سلجھائیں گے گتھی کو۔ اب یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ تو بندگی اللہ کے سامنے سر جھکانے میں بھی جو عار محسوس کرتے ہیں، یہ سب تکبر ہے۔ تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں میری بندگی کے معاملے میں اور اس وجہ سے مجھ سے دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ داخل ہوں گے جہنم میں انتہائی ذلیل و خوار ہو کر۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں آرام کرو، چین پکڑو، والنہار مبصرا، اور دن کو اس نے بنایا روشن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے احسانات مانتے ہی نہیں۔
ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، خالق کل شیء، جو خالق ہے، پیدا فرمانے والا ہے ہر شے کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی صاحب اختیار نہیں، فانا توفکون، تو کہاں سے تمہاری مت ماری جاتی ہے، اللہ کو ماننے کے بعد پھر شرک کرتے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح بہکے پھرتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، منکر ہوتے ہیں اللہ کی آیات سے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تو وہ ہے جس نے زمین کو بنا دیا تمہارے لیے جائے قرار، ٹھہرنے کی جگہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ زمین جو ہے اس پر اللہ نے وہ حالات بنائے ہیں کہ یہاں انسانی زندگی پاسبل ہوئی ہے، اس کا امکان پیدا ہوا، یہ جائے قرار ہے، یہاں زندہ رہ سکتا ہے انسان، یہاں وہ ماحول ہے، اس کی زندگی کے ضروری لوازمات ہیں۔ ابھی تک اور کوئی پلینٹ ایسا دریافت نہیں ہوا کہ جس میں یہ امکانات ہوں۔ کوئی سورج سے بہت قریب ہے تو وہاں ٹھنڈ اتنی ہے کہ وہاں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، جو بہت قریب ہے تو وہاں گرمی اتنی ہے، زیادہ دور ہے تو وہ ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے۔ تو یہ ایک لائف، یہ ہے پلینٹ جس پر پاسبل ہے لائف، تو یہ اللہ نے تمہارے لیے سامان پیدا کیا، اسی نے اس زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ اور جائے قرار بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو بنا دیا چھت، وصورکم فاحسن صورکم، اور اس نے تمہاری نقشہ کشی کی ہے، صورت گری کی ہے، اور کیا ہی عمدہ صورت گری کی ہے تمہاری۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں بڑی پاکیزہ ستھری چیزوں کا رزق عطا کیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ کیا ہے تمہارے لیے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت بابرکت ہے اللہ کے جو رب ہے، مالک ہے تمام جہانوں کا۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے، الحی، اپنے بل پر زندہ ہے اور کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، تیسری مرتبہ یہ مضمون آیا اس صورت میں، بس اسی کو پکارو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ جب سب کچھ وہ کر رہا ہے، روزی تمہیں وہ بہم پہنچا رہا ہے، تمہاری ضروریات وہ پوری کر رہا ہے، تو کسی اور کے آگے کیسے دست سوال دراز کر سکتے ہو؟ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے فرمایا تھا کہ ان کافروں کی دعا بھی رائیگاں جائے گی، تو یہ دعائیں کسی اور سے کرو گے، کچھ اور مانگو گے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھ کے، سب رائیگاں جائیں، کسی کو اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں۔ وہی ایک ہے کل اختیار کا مالک، لہذا اسی کو پکارو، لیکن اس کے بندے بن کر، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا مالک ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو روک دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ میں بندگی کروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے واضح تعلیمات آ چکی ہیں، کیسے ممکن ہے کہ میں یہ سوچ بھی سکوں؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو حکم ہے کہ میں سر جھکا دوں، پورے طور پر اپنے آپ کو تابع کر دوں رب العالمین کے سامنے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر حقیر پانی کی بوند سے، ثم من علقۃ، اور پھر وہ ایک معلق شے بن گئے تم رحم مادر میں، ثم یخرجکم طفلا، اور پھر اس نے تمہیں برآمد کر لیا ایک بچے کی شکل میں، ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی تک، یعنی وہ تمہاری پرورش کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اسی نے اسباب مہیا کیے ہیں۔ اگر والدین پرورش کر رہے ہیں تو ان کے دل میں محبت کس نے ڈالی ہے؟ اسباب تو اس نے پیدا کیے ہیں۔ اگر ماں جو ہے وہ ساری رات جاگ رہی ہے، بچہ بیمار ہے، تو یہ شفقت کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ تمہیں پروان چڑھاتا ہے یہاں تک کہ تم پہنچ جاؤ اپنی پختگی کو، میچیورٹی کو۔ ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تاکہ تم بڑھاپے تک بھی پہنچو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ مہلت دے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو قبض کر لیے جاتے ہیں اس سے پہلے ہی، بعض بڑھاپے تک نہیں پہنچتے اور بعض جوانی کو بھی نہیں پہنچتے، اٹھا لیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور وہ مہلت دیتا ہے تاکہ تم ایک معین مدت کو پورا کرو، یعنی جو اللہ نے لکھ دیا، جتنے سانس جو